بھائی علم کی پاور کیا اور علم کہتے کسے ہیں؟ ایک علم مطلب انسان کے پاس ہے جی جو مطلب اس کی مطلب عقل میں اضافہ کرتا ہے، ایسے ہی ایک یہ علم ہے۔ ایک علم اور ہے، آپ اس علم کے بارے میں بتائیں کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں، کس طرح کا علم ہوتا ہے، علم حاصل کیسے ہوتا ہے، اور اگر انسان کے پاس علم آ جائے وہ اس کا استعمال کیسے کرے، اور اس علم کی طاقت کتنی ہے۔ جی میری آپ سے ماشاء اللہ گزارش ہے کہ آج آپ مجھے علم کے بارے میں بتائیں۔ ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ یہ نا مطلب یہ سوال ہونے چاہیے، ایسے کہیں پہ بھی لوگ انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ یار یہ اصل میں معاملہ کیا ہے، ہاں جی، علم کیا، کن کن چیزوں کو علم کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم نا اکثر یہی سمجھتے ہیں جو کتابوں میں لائنیں لکھی ہوئی نا وہ علم ہے، کہ ہمیں چند کتابیں ہیں اور ان کتابوں کے اندر کچھ پیراگراف لکھے گئے ہیں اور وہ علم ہے اور وہی علم کی باتیں ہیں۔ اصل میں علم کا مقصد یا اور مطلب کچھ اور ہی تھا۔ تو اس میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک روحانیات ہوتی ہے اچھا، جو انسان کا ظاہری علم نہیں ہوتا، وہ ظاہر میں کسی اہل نظر کو نظر آئے تو آئے، نہیں تو وہ چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ روحانیت ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر کا ایک علم ہوتا ہے، وہ ہنر ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہری، جو ہم تعلیم کی شکل میں، مطلب کہ کسی نے میٹرک کر لیا، کسی نے انٹر کر لیا، بیچلر کر لیا، جس کو ایجوکیشن کہتے ہیں لوگ، اس کو بھی علم ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی علم کی ایک شاخ ہے۔ لیکن میں علم اس چیز کو مانتا ہوں یا اس چیز کو علم کہتا ہوں جس سے نا آپ کے اندر ایک کردار پیدا ہو جائے، کہ آپ نے کوئی چیز حاصل کی ہے، کوئی چیز سیکھی ہے، تو اس نے اپنی شخصیت کے اندر نا آپ نے اس کو لاگو کیا ہے، آپ نے اپنی شخصیت کے اندر اس کو طاری کیا اور ایک نیا کردار پیدا ہوا۔ سبھی انسان ہی ہیں، ہاں جی، سبھی انسان علم ایک ہی کلاس میں، مطلب موسٹلی ایک کلاس میں 100 سے 150 بچہ بیٹھا ہوتا ہے ایک کلاس میں، وہ بھی سارے ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کسی کی کیٹیگری میں کیا آ جاتا ہے، کسی کی کیا کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کوئی کیا پڑھنا پسند کرتا ہے، کوئی کیا پڑھنا پسند کرتا ہے، تو یہاں سے نا ڈیوائیڈیشن شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر والا جو ہنر ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو، کہ وہ کس قابل ہے، اس کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے، اس کو اپنے اندر کون سا ہنر پیدا کرنا چاہیے، اس کے اندر کوالٹیز کیا ہیں ایک شخص کی۔ تو وہ جو اس کی اندر کا ایک انسان ہوتا ہے نا وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارے اندر سائنس پڑھنے کی ایبلٹی ہے، تمہارے اندر جنرل نالج پڑھنے کی ایبلٹی ہے، یا تمہارے اندر کوئی اور ایبلٹی ہے جس سے تم ریسرچ کرو یا سرچ کرو تو تم ایک نئی ایک چیز ایجاد کر سکتے ہو۔ وہ چیز ایجاد کرنے کے بعد صرف ایجاد تک معاملہ نہیں ہے، اس سے بھی آگے کہ آپ اس ایجاد کو اپنے اوپر لاگو کرو، کہ آپ نے ایک نیا کردار پیدا کرنا ہے۔ کئی لوگ جیسے کوئی مدرسے سے پڑھتا ہے تو وہ دینی علم کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، تو وہ ہماری زبان میں اس کو ہم مولوی بھی کہتے ہیں، ہم اس کو ملا بھی کہتے ہیں، ہم اس کو عالم بھی کہتے ہیں، حافظ بھی کہتے ہیں، قاری بھی کہتے ہیں، قاری قرآن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک الگ قسم ہے۔ تو جو دوسرے ہوتے ہیں، کئی اس میں سے انجینئر بن جاتے ہیں، کئی اس میں سے ڈاکٹر بنتے ہیں، کئی ویسے ہی کوئی آرٹ سیکھ لیتے ہیں، کوئی بھی فن ہو گیا، جیسے کہ یہ کلاکاری کسی بھی قسم کی، کوئی پینٹر بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن، تو ہر دیکھیں علم ایک چیز نہیں ہے، علم ایک سمندر ہے، اس میں مختلف شاخیں ہیں۔ ان شاخوں میں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے، میرے اندر کیا کوالٹی ہے، کیا میرے اندر بایولوجی پڑھنے کی زیادہ اچھی کوالٹی ہے، میں انسانی جو ضروریات ہیں، انسانی معاملات ہیں، جسمانی معاملات ہیں، میں ان کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، یا کہ میں مشینری کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں۔ تو اگر میں مشینری کو سمجھتا ہوں تو مجھے پھر بایولوجی میں نہیں آنا چاہیے، مجھے تو جانا چاہیے فزکس میں جانا، تاکہ میں اس کو ایسے بیان کر سکوں، ایسے اس کو اپنے پر لاگو کر سکوں، تاکہ میں کوئی نئی چیز ایجاد کر سکوں، کوئی نیا انسٹرومنٹ، کوئی نئی چیز، انٹرسٹ ہے جس کا، جی ہاں، اصل میں مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے نا کہ آپ یہ چیز آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے وہ سارا دن بھی میتھ پڑھتا ہے لیکن اس کو میتھ سمجھ نہیں آتا، اور وہ بایولوجی کو 1 گھنٹہ دیتا ہے تو وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے، اگلے دن ٹیسٹ میں یا کوئی پریکٹیکل ہے اس میں پرفارم کر لیتا ہے۔ تو اس کو پھر میتھ پہ زور نہیں دینا چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر بایولوجی کی کوالٹیز ہیں تو مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے۔ تو وہ اپنی اس پڑھائی کو اپنا پیشن بنائے، اس پہ اندر اپنا شوق پیدا کرے، تاکہ وہ کل کو ایک ڈاکٹر بنے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کا جو وے آف ٹاکنگ ہے، اس کا جو پرسنالٹی کے اوپر جو وہ پہننا چاہ رہا ہے وہ ایک ڈاکٹری چیز ہو۔
تو وہ آپ ڈاکٹر کی فیلڈ میں جائے. اگر میں ایک مکینک بننا چاہ رہا ہوں تو مجھے چیزوں کے بارے میں مکینیکل علم ہونا چاہیے. لیکن چیزوں کی جو مکینیکل خصوصیات ہیں مجھے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے فنکشنز کیا ہیں اور یہ کس لیے پرفارم کی جاتی ہیں اور ہم اس سے کیا کیا نئی چیزیں بنا سکتے ہیں. جیسے یہ لائٹ ہے جو ہم فین یوز کرتے ہیں, کمپیوٹر ہے, ہر چیز مطلب جتنی بھی الیکٹرانک چیزیں یہ میکینیکل میں آتی ہیں تو ہم اس کو فزکس میں لے کے جائیں گے. تو جیسے دوسرے کیمیکل ریئیکشنز وغیرہ جو ہمارے بہت سارے ڈٹرجنٹس ہیں وہ کیمیکل ریئیکشن سے بنتے ہیں. ہاں جی سارے بہت سارے کلر تقریباً جو بھی کیمیکل ریئیکشنز وہ کیمسٹری میں جاتے ہیں. تو جو لوگ جنرل نالج میں پڑھے ہیں وہ اپنی ہسٹری کو ذرا مضبوط کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس سے پیچھے کیا ہوا تھا, اس سے پیچھے کیا ہوا تھا, یہ کیسے ہوا تھا, یہ اس وقتوں میں لوگ کیسے زندگی گزار رہے تھے, لوگ اپنے آپ کو کیسا فیل کرتے تھے. تب پکے گھر نہیں تھے, تب کچے گھر تھے, جگہ کھلی کھلی ہوتی تھی, اتنی تنگ نہیں ہوتی تھی جیسے آج کے دور میں. تو ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی سفر کرنے کے لیے وہیکلز نہیں تھی, کوئی اتنی فیسلٹیز نہیں تھی, لوگ وہ فیسیلیٹیڈ نہیں تھے. آج لوگ زیادہ فیسیلیٹیڈ ہیں. تو ہمیں تو آج بہت آسانی ہو گئی ہے کہ اپنے آپ کو کسی پروفیشنل فیلڈ میں لے کے جانے کے لیے. پہلے تو ہر بندے سارے ایک سلیبس پڑھتے تھے, لیکن وہ 100 میں سے کہتے 10 بچے ہوتے تھے جو پرفارم کر کے آگے نکلتے تھے. باقی وہی پھر کسی نے گاؤں میں کام شروع کر لیا, کسی نے کیا کر لیا, وہ اپنے علم کو ضائع کر دیتے. ارے بھائی آپ نے علم کے بارے میں تو اچھا بتا دیا مجھے, پر ایک کوشچن ہے میرا آپ سے کہ علم ہے اس کے اوپر مرد اور عورت دونوں کا برابر کا حق ہے. جی کیونکہ آج کے ہمارے معاشرے میں ایسا سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارا بھی مطلب نا بہت ہی ہم لوگ ایک اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں اس وقت, ہم ذرا نا ماڈرن ہو گئے, مگر پھر بھی کوئی دیہاتی علاقوں میں یا کسی گاؤں میں نا ابھی تک وہ چھوٹی سوچ ہے کہ مطلب لڑکی ہے اس نے کیا کرنا پڑھ کے گھر میں ہی بیٹھنا, اس نے چولہا چوکا ہی کرنا ہے, تو اسے مطلب کم تعلیم یافتہ رکھا جاتا. حالانکہ ایک بچہ ہے نا اس کی پہلی درس کا اس کی ماں مطلب گھر ہی ہوتا ہے, اور اس کی پہلا مطلب استاد جو ہوتا ہے اس کے والدین ہوتے ہیں. کیونکہ باپ نے تو صبح کمانے کے لیے گھر سے نکل جانا ہے, تو ماں نے اس کی پرورش کرنی ہے, ماں نے اس کی مطلب دیکھ بھال کرنی ہے, اسے اخلاق بتانا ہے, بات کرنے کا بتانا ہے, ہر چیز کا مطلب ماں نے بتانا ہے. مگر پھر بھی مطلب کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ لڑکی نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. تو آپ کچھ اس کے بارے میں مجھے آگاہ کریں گے. جی بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں ہمارے اسلام میں بھی یہ چیزیں بہت واضح طور پہ ہیں, یہ عورتوں کے حقوق میں شامل ہے کہ انہیں اتنی بنیادی تعلیم تو لازمی ملنی چاہیے جس سے کہ وہ اپنے گھر کو چلا سکے, اپنے گھر کے جو ماحول ہے نا اس کو ایک اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے, کیونکہ اس نے ایک گھر کی ملکہ بننا ہے. تو جب ملکہ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے اس جو اپنی سلطنت ہے, میری ایک گھر ہے, 4 دیواری ہے, اس کے اندر کیسے زندگی پرفارم کرنی ہے, تو اگر اس کو بنیادی تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, جو بنیادی چیزیں اس کو سکھائی نہیں گئی, یا وہ مدرسے میں نہیں گئی یا اسکول میں نہیں گئی, تو وہ ایک جاہلانہ رویہ اختیار کرے گی, وہ آگے سے بد زبانی کرے گی, وہ آگے سے کہا نہیں مانے گی, بات بات پہ جھگڑا کرے گی, کیونکہ اس کو سکھایا نہیں کیا کہ کسی کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا, بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی, بچوں کی پرورش کیسی کرنی ہے, خاوند کا کیسے رہنا ہے, وہ جو جن کے گھر میں آئی ہے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے, یا جو پہلے جس گھر میں رہ رہی وہاں پہ کیسے رہنا ہے. تو اتنی بنیادی تعلیم تو اس کے لیے ضروری ہے. باقی جو رہی آگے کی بات کہ اس کو پروفیشنل تعلیم ملنی چاہیے کہ نہیں, یہ کرتا ہے حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس قسم کا ماحول دے رہے ہیں. اسلام میں تو یہ یہاں تک جائز ہے کہ وہ ایک پردے کا خاص اہتمام ہو, وہاں پہ جا کے عورت اپنی اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کرے. جیسے آپ کہہ لیں کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے تھی جہاں پہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ہوں, یہاں سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. ابھی آپ یونیورسٹیز کا لیول دیکھیں تو وہ نا دل کہتا پھٹنے کو آتا ہے کہ یار یہ ماحول کو کیا ہو گیا, میں کیا قریب تک ہی پہنچ گئے ہیں. ہاں ابھی ہم مغربی کلچر کے بالکل پاس چلے گئے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آگے عورت نے ایک نیا جملہ ایجاد کر دیا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی, میں جیسے مرضی رہوں, جہاں مرضی رہوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہمیں اس کو اتنا بے باک کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ وہ کل کو اس مطالبے پہ آ جائے کہ نہیں جیسے مرد شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں ویسے میں کروں. کرے, یہ نہیں ممانت نہیں ہے, کرے, لیکن اپنے آپ کو سنوار کے کچھ وجوہات ہوگی. کیونکہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے آپ نے 2 ٹافیز لی ہیں, تو ایک کے اوپر ریپر رکھا ہوا آپ نے, تو اور ایک ریپر کے بغیر ہے, تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ جس کے اوپر ریپر نہیں ہے نا اس کے اوپر کیڑے بھی آئیں گے, مکھیاں بھی آئیں گے, اور بھی کوئی گندے جو حشرات ہیں نا وہ بھی آئیں گے. تو کھل کے بات بتانے سے بہتر ہے کہ اس مثال سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس چیز کے اوپر آپ ڈھانکیں گے نہیں اس کو, وہاں پہ گندی چیزیں آگے بیٹھیں گی. تو یہ چیزیں ہمارے پھر معاشرے کو نا خراب کرتی ہیں.
اور دن بہ دن معاشرہ جو ہے نا بگاڑ کی طرف جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں عورت کو لازمی تعلیم ملنی چاہیے لیکن اتنی ملنی چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے, جس سے وہ ایک ماحول کو ایڈجسٹ کروا سکے, وہ ایک نسل کو تیار کر سکے. نیپولین نے بھی کہا تھا, نیپولین نے کہا تھا کہ میں آپ سے فوج نہیں مانگتا, میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ اچھی مائیں دے دیں اور میں ایک اچھی فوج خود تیار کروا لوں گا. اس کو پتا تھا ماں کا کردار سب سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ماں کا کردار ہی بچے کی پرورش میں سب سے زیادہ ہے, کیونکہ باپ نے صبح اٹھنا ہے, اس نے اپنے کام پہ بھی جانا, اس نے گھر کے دوسرے کام بھی دیکھنے ہیں, وہ سارا دن بچوں کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن ماں نے تیار بھی کرنا ہے, اس کو سمجھانا بھی ہے, گھر آ کے پوچھنا بھی ہے, روٹی بھی دینی ہے, سارے کام ماں نے کرنے اس کے. تو ماں اس کی زیادہ بہتر جانتی کہ بچے کے اندر کیا چیزیں ہیں, بچے کے اندر کیا کوالٹیز ہیں اور اس کو کیسی تربیت دینی چاہیے. تو اتنا علم اس کو ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم آج کا معاشرہ پتہ کیا بن گیا ہے, وہ کہتے ہیں ماڈرن تعلیم ہونی چاہیے لڑکی کے پاس, لیکن یہ سراسر الٹ ہو گیا. ہم اس کو دینی تعلیم نہیں دیتے. اگر اس کو دینی تعلیم دی ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا کہ پردے کا اصل پردے کی وجہ کیا ہے, مجھے پردے میں کیوں رکھا جا رہا ہے. قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کیا نبی اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ پردے میں رہا کریں. تو وہ تو ہماری مائیں ہیں, امت کی مائیں ہیں. تو جب ماں پردہ کرے تو پھر بچیوں کو تو کرنا چاہیے. تو ہمیں تو یہ چیز لاگو کروانی چاہیے تھی, نہ کہ یہ کہ ہم نے ایک ماڈرن سا ماحول دے دیا ان کو, وہ کپڑا دوپٹے کا نہیں پتا کہاں جا رہا ہے. اور مغربی کلچر کی جو ڈریسز چل رہی ہیں یونیورسٹیز میں, اب تو کالجز میں آ گئی ہے, اب برقعے کا تو رواج ہی جاتا ہے, پیچھے سے جا رہا ہے. جیسے کہ انڈیا میں آج کل وہ مطلب حجاب کرنے پہ پابندی لگا دی. ایسے ہی ایسے 100 سال پیچھے جائیں تو وہ ترکی میں انہوں نے لگا دی تھی, انہوں نے کہا جو حجاب کرے گا ان کو یہ جرمانہ ہو جاتا ہے. وہ وہاں کی سزا ایک قانون بنا دیا تھا نا, جب ترکوں کی حکومت ختم ہوئی تب انہوں نے ایک قانون بنا دیا. تو وہ معاشرہ کہاں گیا, مغرب کی طرف چلا گیا. ہے وہ مسلم کنٹری لیکن وہ کہاں چلا گیا, مغرب. انہوں نے 100 سال حکومت کی تھی مسلمانوں پہ, وہ مسلمان تھے جنہوں نے سب پہ حکومت کی. پوری آدھی دنیا کا جب انہوں نے اپنا کلچر چھوڑا, اپنے اسلام سے تھوڑا سا دور ہوئے, تو وہ تباہی کی طرف چلے گئے. تو یہی ہے کہ تعلیم ہو, لیکن اس قسم کی تعلیم ہو کہ اس سے اس کی ماڈرنائزیشن نہ بڑھے بلکہ اس کی تربیت بڑھے. تو ہمیں یہ تعلیم میں ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کی تعلیم کس قسم کی ہونی چاہیے, نہ کہ جہاں پہ لڑکے بیٹھے ہیں وہاں پہ لڑکیوں کو بٹھا دیا, سب کو کمبائن کر دیا, پریکٹیکل بھی وہی ہو رہے ہیں, جو لیکچرز ہوتے ہیں یونیورسٹی میں سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. تمیز نہیں رہ گئی آپس میں کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. لڑکے کو بھی ویسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, لڑکی کو بھی ویسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ فرق پھر کہاں پہ ہوا, پھر پتہ کیسے چلے گا لڑکی کون سی ہے لڑکا کون سی. جب ڈریسز بھی سیم ہو گئی, تھنکنگ بھی سیم ہو گئی, تو پھر اس کو اس کے الگ حقوق کیسے ہم دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے. ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. میرا اصل مقصد یہی تھا, ان چیزوں کو بتانے کا مقصد میرا یہی تھا. تو باقی جو دوسری چیزیں ہیں کہ بندے کو ظاہری علم کے ساتھ ساتھ نا اپنا روحانی علم بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کا جو انسان ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اپنے ضمیر کو قائم کرے, اپنے ضمیر کو قائم کرے اور پختہ کرے, اس کو کسی ایک پوائنٹ پہ لے کے جائے کہ تم نے یہ کام زندگی میں کرنا ہے, تم نے یہ علم حاصل کیا ہے تو اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس کو کیسے ریئل لائف میں لے کے آنا ہے, تاکہ لوگوں کے اوپر اس کو اپلائی کروایا جا سکے, تاکہ ایک اچھا ماحول کریٹ کیا جا سکے. تو بس یہی اتنی سی باتیں میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ جائیں گی, ناظرین کو بھی سمجھ آ گئی ہوں کہ میں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں اور علم کے حوالے سے کیا کیا باتیں. اگر کوئی مزید اس سے اچھی رائے آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں لازمی بتائیں, ہم اس کا اس ویڈیو میں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ایڈ کریں گے تاکہ آپ کے خیالات کا بھی اظہار ہو سکے. ہم صرف اپنے لیے نہیں ویڈیو بناتے, آپ کے لیے بناتے ہیں تاکہ آپ اگر کوئی ہم میں کمی ہے تو آپ ہمیں بتائیں. ورنہ ہم تو اپنے کہہ لیں کہ ریسرچ کے مطابق جو بھی باتیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کو اچھا لگے تو انشاءاللہ اس کو اور بھی آگے لے کے آئیں, اپنے کمنٹ دے کے ہمیں موٹیویٹ کریں, اس سے زیادہ موٹیویٹ کریں تاکہ ہم اس سے اچھا بہتر کنٹینٹ لے کے آئیں. تو ٹھیک ہے ناظرین, آج کی ویڈیو ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے. آج علی بھائی نے ہمیں علم کے بارے میں بتایا کہ علم کی اقسام کیا ہیں, علم کس طرح حاصل کیا جاتا ہے, علم کی طاقت کیا اور مرد اور عورت میں علم کا فرق کیا اور کیا ہونا چاہیے. تو آج ہماری ویڈیو ادھر ہی ختم ہوتی ہے, ملتے ہیں پھر نئی